اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ السلام اذا اضیف البلاء علی البلاء کان من البلاء عافیہ۔ میرے محترم مخاطبین، ناظرین، برادران اور خواہران، جن ایام سے فی الحال ہم گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے ایام ہیں، دنیا کووڈ-19 اور کرونا نامی وبا سے متاثر ہے۔ بہت سے لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، مختلف طریقے کی ذہنی الجھنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یقیناً پریشانی کی بات ہے، لیکن نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک مشکلات جب ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ آسانیاں بھی فراہم ہوتی ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ امام صادق کا میں نے ایک جملہ تبرکاً اور تیمناً آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے سہارے سے اپنی گفتگو کا ایک دوسرے موضوع پر آغاز کروں گا۔ امام فرماتے ہیں اذا اضیف البلاء علی البلاء کان من البلاء عافیہ۔ جب بلا پر بلا، مصیبت پر مصیبت کا اضافہ ہوتا چلا جائے تو سمجھ لینا کہ بلا اور مصیبت سے چھٹکارے کا وقت آ گیا ہے۔ یقیناً پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد دنیا سے یہ وبا دور ہوگی، اس کا خاتمہ ہوگا اور لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم ہوں گی۔ پروردگار سے دعا ہے اہل بیت کے صدقے میں تمام عالم بشریت، بالخصوص عالم تشیع اور محبان اہل بیت کو اس بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ جہاں جہاں بھی بیمار ہیں ان کو شفا نصیب کر۔ میری گفتگو بہت عظیم ٹاپک پر ہونی ہے، بہت عظیم موضوع ہے۔ علم کلام کے سلسلے سے گفتگو کا ایک سلسلہ ہمارے مخاطبین کے لیے، ناظرین کے لیے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے۔ جو لوگ مراجعہ کرنا چاہیں وہ سلسلہ وار پوری گفتگو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آج امام صادق علیہ السلام کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے، ان کا کیا حصہ اور کیا سہم اور کیا کردار رہا ہے علوم دینیہ، بالخصوص علم کلام یا علم عقائد کی ترویج کے لیے، اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ امام صادق علیہ السلام دنیا علم میں ایک نہضت، ریولیوشن اور انقلاب برپا کرنے والے ایک مرد مجاہد کا نام ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے آج سے تقریباً 1350 سال قبل، جب یونیورسٹیز کا تصور نہ تھا، ایک عالمی یونیورسٹی قائم کی، ایک دانشگاہ، جامعہ، اس کا قیام کیا۔ آج سے 1300 سال قبل، 13-14 صدی قبل امام صادق کے ذریعے عالمی یونیورسٹی کا قیام ہوا، جامعہ کا قیام ہوا۔ اس اعتبار سے کہ ایک طرف تو دنیا بھر کے تشنگان علم آتے تھے اور امام کے ذریعے قائم شدہ درسگاہ میں اپنے علم کی آتش کو بجھاتے تھے، سیراب ہوتے تھے۔ اور یونان جو زمانے میں علم کے اعتبار سے نسبتاً ترقی یافتہ علاقہ سمجھا جاتا تھا، ایران کہ جہاں تمدن و علم اور کلچر اور فرہنگ اور ثقافت کا ہمیشہ بول بالا رہا ہے اور زمانے میں علم دوست لوگ رہے ہیں،
ہندوستان جو اس زمانے میں ایک تہذیب مانی جاتی تھی علم کے اعتبار سے، اور عرب کے مختلف علاقے، مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے اور علم کے مختلف شعبوں میں امام صادق علیہ السلام کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے اور درس لے کر کے جاتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جو آپ نے درسگاہ قائم کیا تھا، جیسے آج ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں، جامعہ میں، دانشگاہوں میں، اس طرح کے بڑے اداروں میں ہوتا ہے کہ علم کے شعبے کر دیے جاتے ہیں۔ میتھمیٹکس اور ریاضیات کا شعبہ الگ ہے، انگلش اور ادر لینگویجز کے شعبے الگ ہیں، ڈپارٹمنٹ الگ ہیں، سائنس کا شعبہ الگ ہے، فزکس کا شعبہ الگ ہے، اور علوم اسلامی یا اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ الگ ہے۔ اس طریقے سے مختلف شعبے بانٹے جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے آج سے 13 صدیوں قبل یہ اہتمام کیا تھا کہ علم کو مختلف حصوں میں بانٹا تھا، شعبہ بندی کی تھی، اور ہر شعبے کے لحاظ سے امام اپنے شاگردوں کی تربیت کر رہے تھے۔ کون ہے جو علم کے میدان میں تحقیق کرے؟ اور امام صادق علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی اور آپ کے شاگرد جناب جابر بن حیان کے بارے میں نہ جانتا ہو، جن کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، پدر شیمی یا کیمیا، علم کیمیا میں ان کو ام الباب کی حیثیت سے اور استاذ الاساتذہ کے عنوان سے دیکھا جاتا ہے۔ علم کیمیا کے آغاز کرنے کے عنوان سے ان کو جانا جاتا ہے، اور جبکہ وہ خود شاگرد تھے امام صادق علیہ السلام کے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی علوم جدیدہ میں انہوں نے مہارت حاصل کی، دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ دنیا ادب میں جب بڑی شخصیتوں کے سلسلے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان کتابوں میں امام صادق کے اس اہل شاگرد جابر بن حیان کا نام ضرور ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی لٹریچر میں اہل علم کے بارے میں اگر گفتگو کی جاتی ہے اور جابر بن حیان کا اس میں ذکر نہ ہو تو وہ کتاب ناقص مانی جاتی ہے، ادھوری مانی جاتی ہے، انکمپلیٹ مانی جاتی ہے۔ اتنا بڑا نام جابر بن حیان کا ہے جو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اسی طریقے سے امام نے فقہ کے میدان میں جناب زرارہ ابن عیون، جناب حمران ابن عیون جیسی شخصیتوں کو پروان چڑھایا تھا، اور فقہ کے میدان میں ان کو ستون کی طریقے سے کھڑا کیا تھا عمارت فقہ اور عمارت احکام میں۔ اور اسی طریقے سے جناب یونس ابن عبد الرحمن کو ایک عظیم مرتبہ حاصل تھا فقہ کے میدان میں، فقہ میں دوسرے افراد کو۔ اسی طریقے سے علم تفسیر میں مختلف لوگوں کو امام صادق علیہ السلام نے اسپیشلسٹ بنایا، متخصص بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ابان ابن تغلب کو علم نجوم، علم فقہ، علم ادب میں مہارت عطا کی۔ چنانچہ جب دنیائے ادب کا کوئی ماہر آ کر کے عربی ادب میں امام سے گفتگو کرنا چاہتا تھا تو استاد ادب بنا کر کے جس ذات کو اپنی نمائندگی میں امام صادق پیش کرتے تھے سامنے، اس ذات کا نام ابان ابن تغلب ہے۔ ابان ابن تغلب امام محمد باقر کے بھی صحابی ہیں اور امام جعفر صادق کے بھی صحابی ہیں۔ دونوں شخصیتوں نے جناب ابان ابن تغلب کے لیے عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام ابان ابن تغلب کے لیے اپنے صحابی کے لیے کہتے ہیں، جو کہ آپ جانتے ہیں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق ان دونوں نے مل کر کے اس مدرسے کو چلایا تھا، اور دونوں ساتھ میں مدرسے کو لے کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ اور جو قیام ہوا تھا اس یونیورسٹی کا باپ اور بیٹے کی دونوں کی آپسی زحمتوں اور ملی جلی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور ان دونوں شخصیتوں نے حالات زمانہ سے استفادہ کرتے ہوئے اس مدرسے کا قیام کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اصحاب امام صادق کے اصحاب اور شاگرد وہی ہیں جو امام باقر کے بھی اصحاب و شاگرد میں شمار ہوتے ہیں۔ حالات سے کیسے فائدہ اٹھایا؟ چونکہ بنی امیہ کی حکومت جا رہی تھی، آپ جانتے ہیں
بنی امیہ کے ذریعے سے سب سے آخری امام جو شہید کیے گئے ہیں وہ 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور سن 132 ہجری میں بنی امیہ کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور بنی عباس کی حکومت کا قیام ہوا ہے، اور بنی عباس کے حکام کے ذریعے سے پہلے شہید کیے جانے والے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ تو یہ زمانہ حکومت کی انتقالی کا زمانہ تھا، حکومت کی منتقلی کا زمانہ تھا، ادھر سے ادھر حکومت منتقل ہو رہی تھی۔ دنیا اسلام میں سیاسی اعتبار سے ایک اٹھا پٹک چل رہی تھی، اور ایسے ماحول میں جب سیاسی اعتبار سے دو طاقتیں جس میں عرب کا سپورٹ کافی حد تک بنی امیہ کو تھا اور عجم کا سپورٹ اور ایرانیوں کا سپورٹ کافی حد تک بنی عباس کو تھا، ابو مسلم خراسانی اس بنی عباس کی جو حکومت قائم ہوئی ہے، اس انقلاب اور اس نہضت کی سربراہی کرنے والوں میں ابو مسلم خراسانی، خراسان سے تعلق ہونے والے انسان کا نام سر فہرست ہے۔ اب یہ جو دو طاقتیں اور دو خاندان آپس میں جو ٹکرا رہے تھے، ایسے حالات میں جب سیاسی اعتبار سے تزلزل کا شکار چل رہا تھا عالم اسلام، وہاں علمی اعتبار سے امام نے ایک عظیم حکومت قائم کی، علم کی حکومت قائم کی، استحکام عطا کیا علم کو، اور امام صادق اور امام باقر علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینے سے لے کر کے کوفے تک مدرسوں کا ایک ایسا شاندار قیام کیا ہے کہ امام کے بہت بڑی تعداد میں صحابی عرب سے لے کر کے مدینے اور حجاز سے لے کر کے کوفے تک موجود تھے، اور آپ دیکھیں گے تو امام کے شاگردوں میں بڑی تعداد کوفی اصحاب کی ہے، کوفی حضرات کی ہے۔ چنانچہ میں عرض یہ کر رہا تھا کیونکہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ علمی کاروان آگے بڑھے ہیں اور علمی خدمات ساتھ ساتھ دونوں نے انجام دی ہے، لہذا دونوں کے کئی ایک اصحاب مشترک صحابی ہیں، انہی میں سے ایک جناب ابان ابن تغلب ہیں۔ چنانچہ ابان ابن تغلب کے لیے ایک جملہ امام باقر علیہ السلام کا ہے، آپ فرماتے ہیں جناب ابان ابن تغلب کے لیے اجلس فی مسجد المدینہ افت الناس انی احب ان یرا فی شیعتی مثلک۔ امام کہتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھو، مسجد مدینہ بیٹھو اور فتویٰ دو، میں پسند کرتا ہوں، میں دوست رکھتا ہوں یہ بات کہ ہمارے شیعوں میں تمہارے جیسے افراد ہوں اور لوگوں کی رہنمائی کریں۔ امام باقر کے حوالے سے میں نے اس سے مشابہ جملہ مگر تھوڑا سا اور مترقی جملہ جناب ابان ابن تغلب کے لیے کہیں پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پروردگار عالم کو یہ بات پسند ہے کہ تمہارے جیسے ان اللہ یحب یا ان اللہ یشاء، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ تمہارے جیسے افراد لوگوں کے درمیان مسجد میں بیٹھیں اور درس دیں، لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اس طریقے کے افراد تھے ابان ابن تغلب جیسے لوگ، یونس ابن عبد الرحمن جیسے لوگ، زرارہ ابن عیون جیسے لوگ۔ زرارہ معتمد جناب زرارہ معتمد امام باقر اور امام صادق علیہ السلام تھے۔ جناب ہشام ابن سالم کو مختلف موضوعات میں تفسیر میں بھی امام نے تخصص عطا کیا تھا، متخصص بنایا تھا، اسپیشلسٹ بنایا تھا، لیکن ہشام ابن سالم علم کلام کے بھی ایک ستون مانے جاتے ہیں۔ علم کلام میں اسپیشلی مناظرے کے لیے جناب ہشام ابن سالم کو خصوصیت حاصل ہے، اور جناب ہشام ابن سالم وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے امام صادق علیہ السلام کے جانے کے بعد جب عبداللہ ابن افتح کی طرف لوگ راغب ہو رہے تھے اور فتحیہ فرقہ جو ہے وہ پروان چل رہا تھا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے بہت سے لوگ منحرف ہو رہے تھے، تو امام صادق کے یہی شاگرد جناب ہشام ابن سالم ہیں کہ جنہوں نے عبداللہ افتح کے کذب پر لوگوں کو قائل کیا اور اس کی تکذیب کی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی تائید فرمائی ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں لوگوں سے مناظرے کیے ہیں۔ تو دو طریقے کے مناظرے جناب ہشام ابن سالم کے ہیں۔ مناظرہ علم کلام کا ایک چیپٹر ہے۔ علم کلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے بھی مختلف دروس میں اور تقاریر میں اس چیز کو بیان کیا ہے، علم عقائد کو ہی علم کلام کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ الگ گفتگو ہماری ہے، جو سننا چاہے وہ اس کے پہلے کی ہماری کچھ گفتگو موجود ہے انٹرنیٹ پہ، اس میں سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو علم کلام اور علم عقائد میں ہشام ابن سالم نے
دو طریقے سے بحث کی ہے، لوگوں سے گفتگو کی ہے، مناظرہ کیا ہے۔ ایک طرف کلی طور پہ اصول دین کے لیے اور بالخصوص امامت ائمہ کے لیے مناظرے کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر خصوصی طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے اس بات کے لیے اس زمانے کے علماء سے، ملاؤں سے اور مولویوں سے مناظرے کیے ہیں۔ اور جو لوگ عبداللہ افتح جیسے دوسرے افراد کی طرف جا رہے تھے امام صادق کے بعد، ان سب کو بلاتے ہوئے اور جلب کرتے ہوئے اپنی طرف امام کاظم کے پیچھے کیا ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ ہشام ابن سالم کا ہے۔ مناظرہ کیا کرتے تھے، انہوں نے تفسیر وغیرہ میں بھی کتابیں تحریر کی ہیں جناب ہشام ابن سالم نے۔ اسی طریقے سے قیس الماصر امام کے ایک صحابی تھے جو اصل میں شاگرد امام سجاد کے تھے، بعد میں امام باقر اور امام جعفر صادق کے شاگرد اور صحابی بنے ہیں۔ انہوں نے بھی مناظرے کیے ہیں، مناظرے میں بہت مشہور ہیں، اور کیا کہنا اور کتنا لاجواب نام ہے اس سلسلے میں جناب مفضل بن عمر کا۔ اسپیشلی علم کلام میں مفضل ابن عمر کا بڑا کارنامہ ہے۔ مفضل ابن عمر ان شخصیتوں میں سے ہیں جن کی سب سے پہلے کتاب علم کلام میں سامنے آئی ہے، یعنی سب سے پہلے جن لوگوں نے کتاب کو تالیف کر کے منظر عام پڑھ دیا ہے، ان لوگوں میں سے ایک نام جناب مفضل ابن عمر کا ہے۔ جناب مفضل ابن عمر جوفی جو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور ان کی کتاب توحید مفضل بہت مشہور کتاب ہے، کتاب التوحید یا توحید مفضل، اور بھی کچھ نام اس کے بتائے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں، امام صادق کا علمی ذخیرہ ہے، توحید ربانی کے متعلق، صفات ربانی کے متعلق، پروردگار عالم میں کون چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے ذات میں کون چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، تنزیہ ربانی کے متعلق، قضاء اور قدر ربانی کے متعلق، جبر و اختیار کے متعلق امام کی جو تعلیمات ہیں وہ سب جڑی ہوئی ہیں توحید سے۔ توحید سے جڑی ہوئی تمام بحوث کو امام نے جو املا فرمایا ہے اس کو کتابی شکل جس ذات نے دی ہے، اور دنیائے علم اور بالخصوص تشنگان علم کلام کے حوالے ایک ذخیرہ فراہم کیا ہے۔ اس ذات کا نام جناب مفضل ابن عمر جوفی ہے، یہ امام کے صحابی ہیں۔ جناب مومن طاق کو کون بھول سکتا ہے؟ جناب مومن طاق جو ہیں یہ امام کے صحابی تھے، اور انہوں نے بھی بہت مناظرے کیے ہیں، بہت علمی کارنامے کیے ہیں۔ امام کے بہت سے اصحاب اور بھی ہیں دوسرے موضوعات پہ، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے علم کلام پہ آ گیا ہوں، کیونکہ مجھے آج اسپیشلی علم کلام کے حوالے سے چند منٹوں میں کچھ باتیں آپ کے حوالے کرنی تھی، لہٰذا میں مومن طاق کا ذکر کر رہا ہوں۔ مومن طاق نے علم کلام میں کئی کتابیں لکھی ہیں، نمونے کے طور پہ ایک دو کتابوں کا ذکر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ان کی کتاب ہے کتاب الرد علی المعتزلہ فی امامت المفضول۔ ان کی یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی اہم کتاب ہے، آپ جانتے ہیں کہ معتزلہ گروہ جو ہے وہ یہاں پر ایک وضاحت کر دوں کہ تین گروہ جو ہیں وہ فقہی اعتبار سے زیادہ بڑے اور مشہور، تین گروہ علم کلام کے اعتبار سے، کلامی اعتبار سے یا علم عقائد کے اعتبار سے مسلمانوں کے تین گروہ زیادہ بڑے ہیں، زیادہ مشہور ہیں۔ دو گروہ اہل سنت کے ہیں، معتزلہ اور اشاعرہ، یہ دونوں بڑے گروہ ہیں، اور ایک شیعوں کا گروہ جو امامیہ کہلاتا ہے۔ فقہی اعتبار سے تو ہم جعفری ہیں، مگر کلامی اعتبار سے ہمیں امامیہ یا شیعہ اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ فقہی اعتبار سے 5 بڑے فرقے ہیں، چھوٹے چھوٹے فرقے اور بھی ہیں، مگر بنیادی طور پہ 5 فرقے مسلمانوں میں ہیں جو آپ جانتے ہیں، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی اور جعفری۔ ہم مذہب جعفری اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذہب جعفری جو اصل میں مذہب محمدی ہے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بین ہی محمدی اصول کو اور محمدی احکام کو جو ہے وہ اسٹرکچر اور ایک مستقل ڈھانچے اور ساختار کے طور پر لوگوں کے حوالے کیا تھا، اور علوم محمدی کا احیاء کیا تھا، فقہ محمدی کا احیاء کیا تھا۔ لہٰذا ہم امام صادق کی بات کو مانتے ہوئے جب ان کے پیچھے چلے تو ہمیں جعفری کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 5 فرقے ہیں مذہب جعفری۔
اس میں سے ایک ہے یہ فقہی اعتبار سے، لیکن کلامی اعتبار سے بھی چھوٹے بڑے بہت سے فرقے ہیں، حتیٰ گروپ بھی بنے ہیں، پورے مذہبی فرقے بنے جیسے شیعہ سنی ہیں، اسی طریقے سے شیعوں میں بھی اسماعیلی بھی ہیں، فتحی بھی ہیں، زیدی بھی ہیں، اور دوسرے فرقے ہیں۔ اہل سنت میں بھی مختلف گروہ ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، حنابلہ بھی ہیں، اور ماتریدیہ بھی ہیں، اور غلات جیسے افراد غالی بھی ہیں جن کو اہل سنت کہتے ہیں کہ شیعوں کا فرقہ ہے، لیکن شیعہ اپنا فرقہ نہیں مانتے ہیں، ہم تو بلکہ غالیوں کو کفار میں مانتے ہیں۔ لیکن بہرحال کلامی فرقے کے عنوان سے ان کو بعض افراد نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، کیونکہ ان کے بھی توحید وغیرہ کے متعلق ویسے ہی کلامی بحوث ہیں، بنیادیں ہیں، کتابیں ہیں، جیسے ہم لوگوں کے یہاں دوسرے اسلامی فرقوں میں ہیں۔ لیکن میں تمام فرقوں سے ہٹ کر کے تین بڑے فرقوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ تین بڑے فرقے مسلمانوں میں بہت مشہور ہیں، دو فرقے اہل سنت کے ہیں، ایک معتزلہ ہے، ایک اشاعرہ ہے، اور ایک فرقہ ہمارا ہے، امامیہ ہم کو کہتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ معتزلہ کچھ چیزوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اشاعرہ کچھ چیزوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ الگ درس میں نے اس کی پوری تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو لوگ چاہے وہ مراجعہ کر سکتے ہیں کہ شیعہ کن چیزوں میں معتزلہ کے ساتھ ہم مکتب ہیں، ہم فکر ہیں، اور کن چیزوں میں اشاعرہ کے ساتھ، یا اس کو برعکس کر دیجئے کہ اشاعرہ کن چیزوں میں ہمارے ساتھ ہم فکر ہیں، معتزلہ کن چیزوں میں ہمارے ساتھ ہم فکر ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، جس چیز میں معتزلہ ایک انحراف کا شکار ہوئے ہیں، ان چیزوں میں سے ایک جو ہے وہ اہم ترین چیز جو ہے وہ امامت کے حوالے سے ہے کہ وہ حضرت علی کو افضل تو مانتے ہیں، حالانکہ اس مرحلے میں یہ اشاعرہ سے بہتر ہیں، لیکن پھر بھی خطا کا شکار ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی افضل تو ہیں خلفائے ثلاثہ سے، لیکن افضل ہونے کے باوجود افضل کے اوپر مفضول کی خلافت یا امامت یہ صحیح ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کہ جو بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے ہیں، معتزلہ فرقہ سے تعلق ہے، اور ان کی بڑی نامی گرامی کتاب مشہور ہے شرح نہج البلاغہ، 11 جلدوں میں انہوں نے شرح کی ہے نہج البلاغہ کی، اور بلکہ بعض اشاعتوں کے اعتبار سے 20 جلدوں پر مشتمل ان کی کتاب شرح نہج البلاغہ۔ شرح نہج البلاغہ کے مقدمے میں وہ اپنے اسی عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ تحریر کرتے ہیں، میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں، الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے مفضول کو فاضل پر برتری عطا کر دی، عہدہ عطا کر دیا، خلیفہ بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کو خلیفہ بنا دیا علی کے رہتے ہوئے۔ تو معتزلہ جو ہے وہ مفضول کی یعنی جو نیچے ہے اس کی ترجیح کے قائل ہیں کہ یہ ممکن ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نظریے کی رد میں جو کتاب لکھی ہے جناب مومن طاق نے، اس کتاب کا نام ہے الرد علی المعتزلہ فی امامت المفضول، مفضول کی امامت کے جو قائل ہیں اس کی رد میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یا ان کی کتاب الاحتجاج فی امامت امیر المومنین، یہاں بھی امامت امیر المومنین کے سلسلے میں ایک مفصل کتاب اور مستقل کتاب انہوں نے تحریر کی ہے۔ اور اس طریقے سے اور بھی کچھ افراد ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، مگر میں گفتگو بہت نہ پھیلاؤں، بہت تفصیلی نہ کروں، اور کچھ تشنگی آپ کے لیے آپ کے دل اور دماغ اور ذہن میں باقی رہنے دوں، تاکہ ہماری اس گفتگو کے بعد علم کلام کے لیے اور امام صادق کے مدرسے کے لیے مزید مطالعے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو اور باقی رہے۔ لہٰذا تشنگی باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ میں گفتگو کے اختتام سے قبل ایک عظیم نام لینا چاہ رہا ہوں، جو نام سب سے پہلے لیا جانا چاہیے، مگر اس نام کو میں نے جان بوجھ کر کے ابھی تک آپ کے سامنے نہیں پیش کیا تھا۔ امام صادق کے مکتب کا سورما علمی میدان، معتمد امام صادق، اور وہ کہ جس کے اوپر بھروسہ امام صادق کا ہے کو ہے، اور وہ کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس مکتب کے ممتاز ترین شاگردوں میں سے ہے، اور جس نے مذہب تشیع کی عالم اسلام میں بہت عظیم سطح پر خدمت انجام دی ہے، اس ذات کا نام ہے جناب ہشام ابن حکم۔ ہشام ابن حکم نے علم عقائد کے ستونوں کو استحکام بخشا ہے،
دنیا علم کلام اور علم عقائد کے بادشاہ کو ہشام ابن حکم کہتے ہیں، کہ جو خود شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام۔ اللہ جناب ہشام ابن حکم عجیب عظمتوں کے مالک ہیں، عجیب شخصیت ہے، بڑا وقار ہے۔ جیسے غیبت کبریٰ کے بعد ہم ایک دو نام لیتے ہیں تو انسان کانپنے لگتا ہے ایسی شخصیتوں کا نام لے، جس کو معرفت ہے، جو جانتا ہے کہ ان کے کارنامے کیا، ان کے نام لینے سے پہلے زبان میں تھرتھراہٹ آتی ہے۔ مثال کے طور پہ سید مرتضی، علامہ ہلی، شیخ مفید، شیخ طوسی جیسے ستون غیبت کے بعد۔ اسی طریقے سے عصر حضور میں جن اسامی کو زبان پہ جاری کرنے سے پہلے انسان کے ذہن میں علم و کمالات و فضل کا ایک دریا ہے جو موزن ہونے لگتا ہے ان کے متعلق، ان شخصیتوں میں سے نام لینے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ امام کے صحابی کا نام کس درجہ احترام سے لیا جائے کہ حق ادا ہو جائے۔ ایسی شخصیتوں میں سے ایک نام جناب ہشام ابن حکم کا ہے۔ جناب ہشام ابن حکم اس ذات کا نام ہے جس کے لیے میں امام صادق کا جملہ اپنے مخاطبین تک ضرور منتقل کرنا چاہوں گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہشام ابن حکم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ہشام ابن حکم رائد حقنا وسائق قولنا، ہمارے قول کو آگے بڑھانے والا ہے، ہماری باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے ہشام، اور ہشام ہمارے حق کی تائید کرنے والا ہے، دفاع کرنے والا ہے، ہمارے حق کو لوگوں پر ظاہر کرنے والا میرا معتمد صحابی ہے۔ المؤید لصدقنا والدامغ لباطل عدونا، ہماری جو حقانیت اور صداقت ہے اس کی تائید کرنے والا جو ہے اسے ہشام کہتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں اور ہمارے مخالفین کے باطل عقیدوں کی جڑوں کو ہلا دینے والا، اکھاڑ کے پھینک دینے والا جو انسان ہے اسے ہشام ابن حکم کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں عظیم جملہ، من تبعہ وتبع اثرہ تبعنا ومن خالفہ والہدا فیہ فقد عادانا والہدا فینا، کہ جس نے ہشام کی پیروی کی اور اس کے اثر کو قبول کر لیا، اس کی بات کو مان لیا، گویا اس نے میری پیروی کی، ہماری اہل بیت کی پیروی کی اور ہماری بات کو مانا ہے، اور جس نے ہشام کی مخالفت کی، ہشام سے انکار کیا ہے، الحاد کیا ہے، گویا وہ ہمارے خلاف الحاد کر رہا ہے، ہم سے دشمنی کر رہا ہے اور ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ ایسی عظیم ذات کا نام ہے ہشام ابن حکم۔ ہشام ابن حکم نے زمانے کے اقتضاءات کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابیں تحریر کی۔ ان کی کتاب الامامیہ ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ امامت کا جو نظریہ ہمارا ہے اس نظریے کو ہشام ابن حکم نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے۔ کتاب الاستطاعت ان کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب اور بھی ہے۔ اس زمانے میں جو کثیر التصانیف افراد ہیں جنہوں نے بہت زیادہ تصنیفات معرض وجود میں پیش کی ہیں، ان میں سے ایک ہشام ابن حکم ہے۔ لیکن ہشام ابن حکم کی ایک کتاب الجبر والقدر ہے۔ قضاء اور قدر کا مسئلہ بہت ہی اختلافی مسئلہ تھا، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو شوق ہے کہ قضاء اور قدر کے مسئلے کو جس میں آج تک لوگ الجھے ہوئے ہیں، اور آپ میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو پریشان رہتی ہے کہ قضاء و قدر کیا ہے، اللہ کی قضاء و قدر ہے، اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا اگر کچھ تو ہم اس کو بدل نہیں سکتے، اور جب ہم بدل نہیں سکتے تو اپنی تقدیر پہ پھر ہم جیسی تقدیر لکھ گئی ویسی آگے بڑھتے رہے، پھر ہم کو سزا کیوں، ہم کو جزا کیوں، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کو اگر سننا ہے، میں نے دوسرے دروس میں واضح کیا ہے، پیش کیا ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جبر کا نظریہ، امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم، امام رضا ائمہ کے دور میں جو مسئلہ بہت زیادہ اختلافی مسئلہ تھا وہ مسئلہ جبر و اختیار ہے۔ میں ایک ہلکا سا اشارہ دوسری عقائد کی بحوث میں گفتگو اس سلسلے میں تفصیل سے کر چکا ہوں اور آگے پیش کروں گا، لیکن یہاں ایک اشارہ کر دوں جبر کے سلسلے سے، نظریہ جبر و تفویض
اس کو رد کرتے ہوئے ایک ہشام نے مناظرے بھی کیے ہیں، زبان سے بھی تقاریر کی ہے، باتیں کی استدلال پیش کی ہیں، اور ہشام بن حکم نے کتاب بھی لکھی ہے نظریہ جبر کے خلاف۔ نظریہ جبر جو آپ جانتے ہیں بنی امیہ کے زمانے سے اس کو ترویج کیا جا رہا تھا، پروان چڑھایا جا رہا تھا، اور یزید نے اپنے عمل کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہوئے جناب زینب کبریٰ سے کہا تھا، اور ابن زیاد کے لیے بھی اس طریقے کی روایت بتائی جاتی، اس سے ملتی جلتی، کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، کیف رأیت صنع اللہ بأخیک۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اللہ کی کرنی کو اپنے بھائی کے ساتھ کیسا پایا؟ جناب زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کی طرف سے سوائے حسن کے سوائے خوبی کے کچھ نہ پایا۔ اور اس کے بعد اس کے نظریہ جبر کو وہیں اپنے خطبے سے باطل کیا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے۔ بہرحال اشاعرہ اور معتزلہ یہ دو بڑے گروپ میں نے عرض کیا، اس میں بنیادی فرق یہ ہے ان دونوں میں کہ ان میں سے ایک نظریہ جبر کا قائل ہے، ایک نظریہ تفویض کا قائل ہے۔ اشاعرہ جبر کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اس کا نقصان معتزلہ نے یہ دیکھا کہ اگر نظریہ جبر کے قائل ہو جائیں گے تو جزا، سزا، جہنم، جنت، حساب کتاب سب بے معنی ہو جائے گا۔ پھر ہم اگر اچھا کرتے ہیں تو خدا کرتا ہے، ہم نہیں کرتے، برا کرتے تو وہ کرتا ہے، پھر کیسی جہنم، کیسی جنت، کیسی سزا، کیسی جزا، کچھ نہیں، ثواب و عقاب مجھ سے ختم۔ انہوں نے کہا بہت برا ہے، سب عقائد ختم ہو جائیں گے جنت جہنم وغیرہ کس طرح کے۔ لہٰذا انہوں نے اس نظریے سے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا، مثال سنی ہوگی یا تصور کر سکتے ہیں، ایک چھت ہے، دونوں طرف دیوار نہیں ہے، ایک انسان نے اوپر سے بلندی سے نیچے دیکھا، ارے گر جائیں گے، پیچھے ہٹا ڈر کے مارے کہ ادھر گرے تو ہڈی بسنی شروع ہوئے گی، اتنا پیچھے ہٹا کہ ادھر سے گر گیا، ادھر سے بھی بچنا ہے اور ادھر سے بھی بچنا ہے۔ یہی حال معتزلہ کے ساتھ ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اشاعرہ تو بڑی مشکل کا شکار ہو گئے پیچھے ہٹ نظریہ جبر سے، کہ نظریہ جبر برا نظریہ ہے، پیچھے سے گر گئے، اور انہوں نے کیا کیا، وہ تفویض کا قائل ہو گیا کہ نہیں، جو کچھ کرتا ہے بندہ کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا۔ انہوں نے اللہ کو گھڑی ساز بنا دیا، جیسے خدا ہم ہیں، بندے ہیں، جیسے گھڑی بنانے والا گھڑی بنا کر گھڑی ہمارے آرام کے حوالے کر دیتا ہے، اب گھڑی چلتی رہتی ہے، اس کو گھڑی ساز سے کوئی مطلب نہیں، گھڑی سے وہ خود چل رہی ہے، جب چاہے بند ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو بنا کر کے بے اختیار ہو گئے، گویا یہاں اختیار خدا سلب ہو گیا۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے اس نظریے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا نہ جبر صحیح ہے نہ تفویض صحیح ہے، لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، نہ نظریہ جبر صحیح ہے نہ نظریہ تفویض صحیح ہے، بلکہ ان دونوں کا ایک راستہ ہے وہ صحیح ہے، اور اسی درمیانی راستے کو نظریہ جبر کی مخالفت کرتے ہوئے جناب ہشام ابن حکم نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے نظریہ جبر اور تفویض کو۔ میں تفصیل سے یہاں ابھی پیش نہیں کر سکتا ہوں، ہم نے جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ وقت اس گفتگو میں اس درس میں ہو چکا ہے۔ مراجعین مزید گفتگو کے لیے علم کلام کی پوری تاریخ کا جو میرا سلسلہ ہے، ایک چین ہے، اس کو الگ سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور محظوظ ہو سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں امام صادق علیہ السلام جن ایام میں ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، امام صادق کی شہادت کے ایام ہے، میں امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، خدا سے دعا کرتا ہوں ہماری اور آپ کی طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے پروردگار عالم، اور پروردگار عالم ہمیں امام صادق کے سچے پیروکاروں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔